جو اندرون راولپنڈی. تو ٹورزم ایک اور ایریا جس میں پوٹینشیل بھی ہے, اربوں کا پوٹینشیل, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر. جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی, ایجوکیشن اور ہیلتھ. یہ وہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ چیف منسٹر کا بالکل یہ زیرو ٹالرنس تھی کہ کسی قسم کی جو ٹوٹل بجٹ شیئر ہے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا وہ کسی طرح بھی کٹوتی نہ کی جائے, اور انہی کی ڈائریکشن کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ چاہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہو جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں ہاسپٹلس کا جال بچھایا گیا, کیتھ لیبس کا جال بچھایا گیا, اور جہاں جہاں جو مسنگ فیسلٹی تھی میڈیکل کی اس کو ڈالا گیا. اسی طرح جو پاپولیشن پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اندر ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے جو بی ایچ یوز ہیں, آر ایچ سیز ہیں, ان کو نہ صرف ریویمپ کیا گیا, نہ رینوویٹ کیا گیا, بلکہ ان کو آؤٹ سورس کیا گیا. اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے. 2000 سے زائد جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور آر ایچ سیز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. پنجاب کا پہلا اسٹروک پروگرام جو ہے, اس سے پہلے کیتھ لیبس تھیں, کارڈیولوجی اسٹروک پروگرامز تھے, کارڈیولوجی کے پروگرامز تھے جو پورے پنجاب کے اندر جس کو کمپلیٹ کیا گیا, لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایک یونیک منفرد اسٹروک پروگرام پورے پنجاب میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور وہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں کلسٹرز کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو آپ نے خود دیکھا میڈیکل ہیلتھ کے اندر میڈیکل سٹی کا قیام, نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے بعد جو کہ 900 سے زائد بیڈڈ ہاسپٹل ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جون میں وہ انوگریشن کے لیے تیار ہے. جو اس کا پہلا فیز تھا مکمل ٹائم لائنز کے ساتھ اس کو مکمل کیا گیا ہے. اس دفعہ بھی 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کی کمپلیشن, جو ایک دوسرے سال کا فیز ہے اور پھر تیسرے سال کا فیز ہے. اسی طرح سرگودا کارڈیولوجی مکمل ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے انوگریٹ بھی کریں گی. اور میڈیکل جو سٹی ہے, کیونکہ 14 مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز تھیں جو پورے پاکستان میں جس کا علاج نہیں ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کو میپ کیا گیا, اور 7 نیو ہاسپٹلز شامل کیے گئے جن کے تمام پی سی 1 جو ہیں وہ مکمل ہیں. تقریباً 160 ارب روپے کی لاگت سے یہ میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے, اور اس کے اندر بھی وہ تمام اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز پہ کام ہو رہا ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ میڈیکل سٹی کو مکمل کیا جائے. اور اس کے اندر بھی بہت ہی چیف منسٹر کا فوکس ہے, اور اگر یہ میڈیکل سٹی انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق بن گئی تو یہ پاکستان کی پہلی میڈیکل سٹی ہوگی. اسی طرح جہاں رائٹ سائزنگ کی گئی, اسمارٹ سائزنگ کی گئی, وہاں ایسی اتھارٹیز بنائی گئی. 8ویں ترمیم کے بعد ایک نامکمل سا ایک ٹاسک تھا جو ادارے تو ڈیوالو کر دیے, لیکن اداروں کو کبھی بھی مستحکم کرنے کے لیے ان کی پراپر ادارہ سازی نہیں کی گئی, اور اسی لیے جو ادارے ہیں وہ اسٹرگل بھی کرتے رہے. تو پبلک پہلا جو ہم نے ادارہ آتے ہی بنایا اور جس کے قانون میں تبدیلی کی گئی, جو ایک پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی موجود تھی اس کو کمپلیٹ طور پر ریسٹرکچر کیا گیا, ریفارم کیا گیا, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آنے شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی جس کے نتائج میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. پنجاب ایکوا کلچر اتھارٹی بنائی گئی کہ پورے پنجاب کی میپنگ ہوئی, اور اس اتھارٹی کے اندر اب یہ تمام جو منصوبے ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اور ایک انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی کا ایج کا یونٹ بنایا گیا جو کہ نومبر 2025 میں جس کا قیام ہوا, اور وہ بھی تمام جو ایفیشنسی ہے, اسٹرینتھننگ آف دا گورنمنٹ ہے, پبلک سروس ڈیلیوری ہے, اس کے اوپر وہ ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے. پنجاب کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام جو ہے وہ ہسٹورک عمل ہے, اور وہ 2025-26 میں آپریشنل بھی ہو چکا ہے, اور لائف انشورنس لائسنس جو ہے وہ ایس سی سی پی اس کو دے چکا ہے, اور سب سے فاسٹسٹ ایس سی سی پی کا یہ لائسنس ہے جو کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کو ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروسز کا جو قیام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جس کو پی فیس کہا جاتا ہے. یہ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. پہلے بہت سے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے کنسلٹنسیز کے لیے جو کہ فائنینشیل سروسز اور ایڈوائزری گورنمنٹ لیتی تھی. اب ایک یہ ان ہاؤس ادارہ ہے جو کہ 25-26 میں فعال ہو چکا ہے, اور ایک یہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر ایڈوائزری انسٹیٹیوشن کی شکل میں پنجاب حکومت کی معاونت کر رہا ہے. اسی طرح پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کا قیام ہے. یہ بھی ایک ادارہ انشورنس کمپنی پہ
کام کرتا ہے اور پنجاب کے اندر جو پبلک سیکٹر رسک مینجمنٹ ہے اور فائنینشیل ریزیلینس کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے پروونشل ایسٹس جو پنجاب کے ہیں اس پہ اور اس کی جو کوریج ہے ان کی اور ان کے انفراسٹرکچر کے ایک سسٹینیبل ریونیو اسٹریم کو انشور کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اسی طرح گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے, بہت سی انویسٹمنٹ جو کہ ابھی پیوٹ میں بھی میں نے جس کا ذکر کیا اور جو انٹرنیشنل ابھی چیف منسٹر کا آذربائیجان کا وزٹ ہے, چائنا کا وزٹ ہے, تو پنجاب کے اندر نان ایگزسٹنٹ تھا کوئی ایک ایسا ادارہ کہ جو کہ انٹرنیشنلی کوآرڈینیٹ کرے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. تو ایک گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے آف پنجاب جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے, جس کے اندر یہ تمام جو انٹرفیس ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور انویسٹرز پبلک اور پرائیویٹ دونوں کے ساتھ اس کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ تمام جو ادارے ہیں ان کو قائم اسی لیے کیا گیا ہے کہ جتنی سے جتنی گورننس کی اور گورنمنٹ کی ورکنگ کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, اس کی گورننس کو بہتر کیا جائے. جو مریم کی دستک پروگرام ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 21 سروسز میں وہ آن لائن جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ہم نے پہلے سال آتے ہی اس کو انشور کر دیا تھا. اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کمال کام جو ہے وہ اس وقت کیا گیا ہے اور چیف منسٹر کا 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہے جو کہ اسکل ہنرمند ڈومیسٹک میپنگ بھی کی گئی ہے, انٹرنیشنل میپنگ بھی کی گئی ہے اور وہ تقریباً 70 ارب روپے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. 2 لاکھ نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جو ہدف ہے وہ اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کو دیا گیا. اور اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کا بھی جو ادارہ ہے وہ نیا بنایا گیا تاکہ سارا کچھ اس میں کنسالیڈیٹ ہو سکے. تو یہ اتنا کچھ, ابھی میں بہت سے چیزیں ایجوکیشن کی, ہسٹورک انرولمنٹ, مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام, تمام اسکولوں کی میپنگ مکمل, اور اس وقت تقریباً 30,000 جو اسکولز ہیں اس کے اسکولوں کی مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. 12,000 سے زائد ایڈیشنل کلاس رومز ایڈ کیے گئے ہیں. تقریباً 50 لاکھ سے 60 لاکھ انرولمنٹ بڑھی ہے صرف ان مسنگ فیسلٹیز اور جو ایڈیشنل کلاس رومز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے ساتھ. اور پھر ایک پورے اسکول کی سطح پر وزیر اعلیٰ کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ جہاں بچوں کو فارمل ایجوکیشن دی جائے, اس کے ساتھ ساتھ ہی اسکل کی ایجوکیشن جو ہے اس کو پہلی دفعہ پنجاب میں انشور کیا جا رہا ہے کہ اکراس اسکول جو ہیں وہ کام کیا جائے. اسی طرح یوتھ کے اوپر اور اسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کمال کام ہے. یونین کاؤنسل لیول کے اوپر اسپورٹس گراؤنڈ کو انشور کیا جا رہا ہے اور جتنے اسکولز ہیں ان کے گراؤنڈس کو شام کو اسپورٹس کے لیے استعمال کرنے کی جو چیف منسٹر کا ایک ڈائریکشن تھا وہ بھی امپلیمنٹ اس سال ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ڈیولپمنٹ سائڈ اور جو فائنینشیل سائڈ ہے اس پہ ایک مکمل آپ کو جتنا بھی زیادہ اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. جو پرائیورٹی ایریاز ہیں چیف منسٹر کے اور جو سوشل سیکٹر, ہیومن ڈیولپمنٹ, کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں ہے. جو پیوٹ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. تمام سیکٹورل جو ایلوکیشنز ہیں پیوٹ کے اندر اور تمام ویلیو ایڈیشنز ان 6 سیکٹرز کے اندر انشور کی گئی ہیں جس میں فائنینسنگ اسکیمز بھی شامل ہیں, کمپلائنس اور سرٹیفیکیشن بھی شامل ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے تاکہ آپ کو ایک پورا روڈ میپ اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کہاں کہاں اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ پلیز مشتبہ شجاع الرحمان صاحب جو کہ ایک بہت بڑا فوکس چیف منسٹر کا اون سورس ریونیو ہے اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو فائنانس منسٹر نے بہت اس پہ کام کیا ہے, ان کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں اور ان ٹارگٹس کے اندر ٹیکس ریونیو, نان ٹیکس ریونیو دونوں کے میں یہ چیزیں شامل ہیں اور جو اہداف ان کو دیا ہے وہ یہ آپ کو اس کی تفصیل کا جو سیکشن ہے وہ ضرور آپ ان سے سنیں, پھر اس کے بعد ہم سوال جواب لیں گے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. اور ابھی آپ نے جیسا کہ سینئر منسٹر صاحبہ کو سنا، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جیسے آپ میں سے کچھ لوگ کل بھی مجھے پوچھ رہے تھے بجٹ سپیچ سے پہلے کہ آپ کی سپیچ اس دفعہ بھی کیا اسی طرح لمبی سپیچ ہوگی. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو ہماری پہلی سپیچ تھی وہ اتنی لمبی نہیں تھی، بٹ جو پچھلا سال تھا وہ سپیچ بھی اس لیے لمبی تھی اور اس دفعہ بھی تھوڑی سپیچ لمبی تھی کہ جب آپ نے اتنے ریکارڈ کام کیے ہوں تو اس کو ایکسپلین تو کرنا ہے. پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، اس معزز ایوان میں کھڑے ہو کے، اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہاں کے تمام ممبران کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ڈائنامک چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پچھلے تقریباً 2.5 سال میں جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور ہر سیکٹر میں اتنا کام ہوا ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سینئر منسٹر صاحبہ نے اگر وہ سارے انیشیٹوز پہ اگر میں تقریر میں بات کرنی شروع کر دوں، کیونکہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ بجٹ میں جو کچھ بھی پچھلے 2 بجٹس میں کہا گیا ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا یا ان کو وہ سارے پروجیکٹ شروع ہوئے. یہ پہلے کبھی بھی اس کی مثال نہیں ملتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بجٹ میں اناؤنس کر دی جاتی ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں. مشکل ترین حالات تھے، جیسے کہ ایس ایم نے بھی آپ سے بات کی سینئر منسٹر صاحبہ نے، کہ فلڈز بھی تھے، پھر ابھی وار کی وجہ سے اوور آل ہماری اکانومی جو ہے اس میں کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ پرابلم آئی. اور ہم نے پوری طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ ہر چیز میں ایز اے پنجاب پروونس جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ان کو سپورٹ کیا. میں کیونکہ کافی لمبی بات ہوگی، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف ریونیو کلیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب اب اس لیول پہ ایک اتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے پاپولیشن کے حوالے سے کہ اب پنجاب میں اس سال انشاءاللہ تعالی جو سب سے میجر بریک تھرو ہم نے کرنا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات کے مطابق کہ ہم جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی طرح پنجاب میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس فائنینشیل ایئر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے تلے جتنے بھی ٹیکسز ہیں پنجاب کے وہ سارے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے لوگ رجوع کریں گے. ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو ہے سارے لوگوں کو ٹیکسز کے حوالے سے رابطہ کرے گا. ابھی جس طرح ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارا جیسے میجر ڈپارٹمنٹ جو سب سے بڑا اس وقت ٹیکس کلیکٹنگ کا ہے وہ PRA ہے، پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، پھر ایگریکلچر کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو اور ڈفرینٹ ٹیکسز، اسٹیمپ ڈیوٹیز اور دیگر جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کر رہا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس طرز پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے پنجاب میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اوور آل گڈ گورننس اور سارا جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا ہے آپ نے، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی جو اس سال میں انشاءاللہ ایک چھت کے تلے سارے ٹیکسز آ جائیں گے. اب میں ٹیکسز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال میں ہماری جو اوور آل کارکردگی رہی وہ اگر آپ کمپیریزن پچھلے 10 سال کا کریں، جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس دن ہماری پری بجٹ کانفرنس میں بھی تھے، وہاں میں نے پچھلے 10 سال کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیکس کلیکشن ماشاءاللہ ایز کمپیئر ٹو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور باقی تمام پروونسز سے پنجاب پچھلے 2 سال میں اپنی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے اور ہم ان سب سے اوپر ہیں. اور ہماری گروتھ جو ہے 35-40% کے قریب ہر سال کی بنتی ہے جو ٹیکس کلیکشن کی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں کسی بھی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور اس دفعہ کیونکہ کچھ حالات ایسے تھے، مشکل ترین حالات تھے، جیسے آپ کو سینئر منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ آلریڈی ہمیں ایک بڑا شیئر جو ہے وہ ایز اے گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑا 546 ارب کا. تو اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بھی جو ہے وہ کوشش یہی کی ہے کہ اپنے ٹیکسز کے نیٹ کو بڑھایا جائے اور کوئی جو ٹیکسز تھوڑے سے اگر ہم نے کسی کو انکریز بھی کیا ہے تو وہ ہم کسی بھی طرح سے باقی صوبوں سے جو ہے ہم آگے نہیں ہیں.
باقی صوبوں سے ہم اوپر نہیں گئے, ہم ایٹ پار لے کے آئے ہیں, کیونکہ بہت سارے ٹیکسز پنجاب میں ایسے تھے جو باقی پروونسز کے مقابلے میں ہم وہ کم ٹیکسز جو تھے, کم ریٹ پہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ہمارا اگلے سال کا کیونکہ ایک بڑا میجر گیپ آیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1240 کا ڈیولپمنٹ بجٹ کے بعد آپ 752 کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیں تو کتنی مشکل سے ساری چیزوں کو اس میں کور اپ کیا ہوگا کہ نیکسٹ ایئر آپ کے اوپر وہ جو گرانٹ دینے کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی, کیونکہ اگر فیڈریشن اور پاکستان مضبوط ہوگا تو صوبے اور تمام صوبے, بلکہ پنجاب نہیں تمام صوبے اور اکائیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی. اس حوالے سے ایک بہت بڑی قربانی ہے جو پنجاب نے دی ہے, اور باقی صوبوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگلے سال کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم نے پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رکھا ہے, اور وہ ہمارا تقریباً 46% انکریز ہم اس سال جو ہم نے 820 ارب کے اوپر جو اپنا کلوز کیا ہے. جو پنجاب کے وزیر